بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے دو اہم بیانیے تحلیل ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور بیانیہ تحلیل ہونے کا یقین ہونے پر پی ٹی آئی کے اندر ایک خوف کی لہر پائی جاتی ہے، پریشانی کی لہر ہے۔ لیکن ان مذاکرات سے پہلے عمران خان نے ایک عجیب بات کی اپنی گفتگو میں، مذاکرات کے موقع پر۔ وہ عجیب بات کیا تھی اور اس عجیب بات کو کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ہمارے مرکزی موضوعات ہیں آج کے پروگرام کے۔ تو اس میں آغاز کرتے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل باقاعدہ شروع ہونے کے حوالے سے۔ کل دونوں فریقوں کا اجتماع ہوا، میٹنگ ہوئی اور اس میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے دو مطالبات زبانی طور پر تو بتا دیے کہ ہم یہ مطالبات رکھیں گے، لیکن تحریری شکل میں نہیں رکھے گئے ابھی تک۔ اس لیے کہ ایک تو خیر پی ٹی آئی میں کچھ اختلاف بھی تھا، وہ یہ ارکان کی اکثریت یہ چاہتی تھی کہ تحریری شکل میں مطالبات تبھی رکھے جائیں جب حکومت بھی اپنا ایجنڈا تحریری شکل میں دے، ورنہ نہ رکھے جائیں۔ بہرحال اس پر تو خیر اتفاق ہو گیا، لیکن اس دوران عمران خان کا کوئی میسج ملا، وہ شاید ان مطالبات میں کوئی رد و بدل کرانا چاہتا ہے۔ مطالبات دو ہیں، ایک تو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا مطالبہ، اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اور یہ دونوں مطالبات انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے بتایا کہ ہم عمران خان سے کچھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد ان کو تحریری شکل دیں گے۔ حالانکہ تحریری شکل دینے پر جب اتفاق ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس ڈیولپمنٹ کا جواز نہیں تھا، لیکن وجہ اس کی یہی تھی کہ عمران خان کی طرف سے کوئی میسج ملا اور وہ مزید تسلی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے ان دو مطالبات کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس جو بھی شکل ہے ابھی تک جو ان کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد یہ بات گویا کہ یقینی ہوگی کہ پی ٹی آئی نے اپنا وہ جو بیانیہ تھا کہ الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ایک عجیب و غریب قسم کی غلط بیانی تھی اور جھوٹ تھا کہ ہماری 86 سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں اور وہ 86 سیٹیں ہمیں دی جائیں۔ دوسرے لفظوں میں قومی اسمبلی کے اندر 170 سیٹیں یا 185 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت مل جائے اور یوں حکومت ختم ہو جائے اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع مل جائے، جبکہ ان 86 سیٹوں کے بارے میں اس کا کوئی دعویٰ تحریری شکل میں چند سیٹوں کے سوا موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کل میرے خیال میں 20 یا 22 عذرداریاں داخل کی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ملا کر، یہ شاید 25۔ تو 86 سیٹیں صرف قومی اسمبلی کی چھینی گئی ہیں، تو پھر ان پر عذرداریاں کیوں نہیں کی گئیں؟ تو یہ ایک گھڑا گڑھایا جھوٹ تھا، لیکن اس بیانیے کی شکست کے بعد پی ٹی آئی ظاہر ایک شرمندگی کا شکار تو ہوگی اگر وہ اعلانیہ طور پر اس مطالبے کو مذاکراتی ایجنڈے میں شامل نہیں کرتی، تو یقینی طور پر اس پر بات ہوگی۔ ویسے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق پی ٹی آئی یہ کہنے پر تو آ گئی ہے کہ دراصل ہم ملک کے وسیع تر مفاد اور سیاسی استحکام کے لیے ان مطالبات کی قربانی دے رہے ہیں، حالانکہ قربانی نہیں دی، دراصل ان کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے، خود پی ٹی آئی کے اندر سے باور کرا دی گئی ہے۔ کنڈابر ہو یا یہ بشرا بی بی ہو، ان سب لوگوں نے خان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں بچا جسے ہم استعمال کر سکیں، ٹرمپ آخری امید تھی۔ یہ میرا فقرہ دوبارہ سنیے کہ ٹرمپ آخری امید تھی، ہے نہیں، کیونکہ ٹرمپ نے پادشاہ پلٹ لیا ہے ان کے حساب سے۔ تو اور یہی ٹرمپ کا پادشاہ پلٹنا تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے ایک عجیب و غریب بات پیش بندی کے طور پر کی۔ اس پر میں آتا ہوں۔ تو اب ایک تو بیانیہ یہ اڑ گیا ان کا کہ جناب وہ 86 سیٹوں والا جو دعویٰ تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا، اور دوسرا تحریری شکل میں جو انہوں نے مطالبہ رکھنا تھا اس میں یہ تھا کہ زیر سماعت مقدمات میں جتنے ملزم گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اس میں عمران خان کا نام نہیں آتا، حالانکہ اس سے پہلے
ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کا یہ اعلان تھا کہ عمران خان کی رہائی سے کم پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دوسرا بیانیہ اڑ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب عمران خان کی ہدایت کے بعد یہ دوبارہ آئیں گے 1 ہفتے کے لیے یا 5 دن کے لیے، یہ مذاکرات ملتوی ہوئے ہیں، اگلا سیشن 5 دن کے بعد ہے، اور اگلی ملاقات میں ہو سکتا ہے یہ مطالبہ پھر شامل کر لیا جائے کہ عمران خان سمیت یہ قیدی رہا کیے جائے، لیکن پی ٹی آئی کو یہ بات بیک ڈور سے سمجھا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ اس بات پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر عمران خان کی رہائی کے مطالبے کو شامل کیا گیا تو پھر یہ مذاکرات بے فائدہ رہیں گے۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ 9 مئی کے بعد سے یاد ہے پی ٹی آئی اس بات پر بھی پریشان ہے اور غصے میں ہے کہ یہ جو 9 مئی کے 19 قیدی جن کی سزا 2 سال تھی، ان کو آرمی چیف نے معافی دے دی ہے اور ان کی سزا باقی ماندہ جو تھی 4 مہینے کی 6 مہینے کی وہ ختم کر دی ہے۔ تو یہ ایک چیز ان کی یعنی گردن پڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے معافی مانگی تبھی ملی۔ اب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جناب جن لوگوں نے معافی مانگی دراصل انہیں گن پوائنٹ پر مجبور کیا گیا کہ یہ خط لکھو، معافی نامہ لکھو، ورنہ ہم تمہیں رہا نہیں کریں گے، اور وہ گن پوائنٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ معافی نامے پر دستخط کر دیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے تسلیم اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر گن پوائنٹ پر معافی نامہ ان سے لکھوایا گیا تھا تو جو باقی تھے ان سے کیوں نہیں لکھوایا گیا، اور اگر ان سے بھی گن پوائنٹ پر معافی نامہ لکھوایا گیا یعنی جن کی تعداد مزید ہے، ابھی 30-35 بندے اور ہیں، تو ان کو رہائی کیوں نہیں ملی؟ ان کو رہائی اس لیے نہیں ملی کہ ان کے جو سزائے قید تھی وہ 2 سال سے زیادہ تھی۔ یعنی معافی نامہ قیدیوں کا اپنا فیصلہ تھا، انہوں نے بھی معافی کی درخواست لکھ دی جن کی سزائیں زیادہ تھی، اور انہوں نے بھی لکھ دی جن کی سزا 2 سال سے کم تھی، ان کو سزا معافی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے جب یہ خبر پہلی مرتبہ آئی صبح کل، تو پی ٹی آئی نے جو پہلا بیانیہ بنایا وہ یہ تھا کہ دراصل یہ امریکی دباؤ کام کر گیا، حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ خبریں بہت پہلے سے آ رہی تھی، اور ایک آدھ مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ آئی، مسلسل یہ خبر آتی رہی، جہاں تک کہ سزاؤں کا اعلان ہوا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ خبر چلا دی تھی کہ جو 2 سال کے قیدی ہوں گے ان کو جلد رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی قید کی بیشتر مدت پوری کر چکے ہوں گے۔ یہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ آنے سے پہلے کی خبریں تھیں۔ جلد ہی ان کو احساس ہو گیا کہ یہ بات نہیں چلنے والی، تو پھر انہوں نے پینترا بدلا اور کہا کہ یہ ایک چال ہے یا روٹین کی کارروائی ہے، اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، اور فی الواقع اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے بھی نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ مذاکرات کے دن یہ معافی نامہ قبول کیا گیا جنرل حافظ عاصم منیر کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے۔ تو یہ اتفاق ایک مل گیا کہ اسی دن یعنی مذاکرات شروع ہونا تھے، اسی دن انہوں نے، ہو سکتا ہے فوج نے خود ہی سوچا ہو کہ مذاکرات کی فضا کو بہتر بنانے کے لیے یہ اعلان اسی روز کیا جائے، ورنہ یہ اعلان ہفتہ بعد، 5 دن بعد یا 2 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ تو خیر، اچھا عمران خان نے اس موقع پر کیا بات کی؟ ایک تو خیر اس نے وہی بات دہرائی کہ 9 مئی کے اصل مجرم وہی ہیں جنہوں نے فوٹیج چوری کی، حالانکہ یہ فوٹیج چھپائی یہ ایسی یعنی بے وزن بات ہے، اس لیے کہ جن مجرموں کو سزائیں سنائی گئی اس موقع پر ہر مجرم کی کارگزاری بھی ساتھ نشر کی گئی، وہ ویڈیو کلپ چلایا گیا جس میں وہ مجرم توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ تھوڑی سی تبدیلی عمران خان نے اپنے بیان میں یہ کی، یہ کہا کہ دراصل ان کے بندے بھی ان میں مظاہرین میں شامل ہو گئے، انہوں نے جوش دلایا اور انہوں نے حملہ کر دیا، یعنی وہاں سے اس مقام سے عمران خان پیچھے ہٹا ہے جس میں وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے کارکن ملوث نہیں ہیں، ہمارے کارکنوں نے صرف مظاہرہ کیا تھا، توڑ پھوڑ ایجنسیوں کے لوگوں نے کرائی۔ تو اب جب یہ فوٹیج سامنے آ گئی ہے کہ توڑ پھوڑ ایجنسیوں کے لوگوں نے نہیں کی بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی، ان کے چہرے دکھائے گئے، اور اس چہرے کو دکھانے کے بعد سزا کا اعلان ہوا کہ اس نے یہ کام کیا تھا جو یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر اسے اتنی سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح عمران خان نے اس میں تھوڑا سا یو ٹرن لیا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ اب بھی یہی کہتا ہے کہ دراصل یہ فوج ہی کی سازش تھی۔ اس بیان سے یعنی مطلب یہ ہے کہ
عمران خان کو کچھ پتہ ہے کہ مذاکرات کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلنے والا، لہٰذا یہ اپنا سٹینڈ میں جاری رکھوں اور بعد میں بھی اسی کو جاری کرتا رہوں۔ اس کے ساتھ جو عمران خان نے ایک عجیب بات کی وہ یہ تھی کہ ہم صدر ٹرمپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں، کیونکہ جو بائیڈن تھے وہ تو جانبدار تھے، انہوں نے تو ہمارے خلاف سازش کی اور تحریک عدم اعتماد انہی کے کہنے پر پیش کی گئی، لیکن صدر ٹرمپ کو یعنی جو 20 جنوری کو صدارت کا حلف اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں ان سے یہ مطالبہ کیا، یہ اپیل کی کہ وہ غیر جانبدار رہیں۔ اس فقرے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے امریکی مداخلت نہیں چاہیے، حالانکہ امریکی مداخلت کے لیے انہوں نے اربوں روپے لابینگ پر خرچ کیے ہیں اور بے اندازہ محنت کی ہے۔ امریکی سینٹ اور کانگریس کے اراکین سے جا کر انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 10 ملاقاتیں کی ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے، اور جب وہ گرینڈل صاحب کا جب ٹویٹ آیا، بلکہ کئی ٹویٹ آئے، تو جس طرح انہوں نے جشن منایا پوری پارٹی نے، قیادت نے، تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ مداخلت پر خوش ہے اور مداخلت ان کے مطالبے پر، ان کی لابینگ پر ہو رہی ہے۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ عمران خان مداخلت کے مطالبے سے واپس آ گیا، یعنی یو ٹرن لے لیا۔ اس کی وجہ ایک سادہ سی ہے۔ 3-4 دن پہلے ہمارے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اور دوسرے ذرائع کی طرف سے، جو سفارتی ذرائع ہیں امریکہ میں، واشنگٹن میں، انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے حکومت کو کہ وہاں امریکہ کا موڈ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ظاہر ہے جو بہت ہی اہم ملاقاتوں اور سفارتی ذرائع سے لی جانے والی درست معلومات کی بنیاد پر تیار کی گئی۔ اس بریفنگ میں حکومت کو بتایا گیا کہ امریکہ کے آنے والے صدر ٹرمپ کی جو ترجیحی لسٹ ہے، جس پر وہ آتے ہی کام کریں گے اپنی حکومت کے ابتدائی مہینوں کے لیے، اس میں پاکستان شامل ہی نہیں ہے۔ اور اس بات میں وزن بھی ہے، اس لیے کہ پاکستان نہ تو اس وقت افغانستان کا کوئی ایشو ہے کہ پاکستان کی ضرورت پڑے، نہ کوئی عراق کا مسئلہ چل رہا ہے، نہ کوئی پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کا فوری مسئلہ درپیش ہے، وہ ایٹمی دھماکے بھی ہو چکے، یعنی اب کوئی ایشو پاکستان کے حوالے سے ایسا نہیں رہا ہے جو امریکہ کے لیے فوری دلچسپی یا اس کے سر درد کا باعث ہو۔ کسی بھی حوالے سے پاکستان کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے اس کے ایجنڈے کی لسٹ میں۔ اور اس ترجیحی لسٹ کے بعد جو دوسری لسٹ مسائل کی اور عالمی امور کی ہوگی، اس میں ممکنہ طور پر پاکستان کے میزائل پروگرام کا ذکر آ سکتا ہے، اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ابھی صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس دوسری ترجیحی لسٹ میں پاکستان کے میزائلوں کا مسئلہ ضرور شامل ہوگا، ایسی کوئی گواہی شہادت انڈیکیشن موجود نہیں ہے، لیکن امکان ہے کہ شاید اس کو شامل کر لیا جائے۔ اور جو کچھ پاکستانی حکومت نے بالواسطہ طریقے سے رد عمل دیا ہے اور پیغام رسانی کی ہے امریکہ کو، یعنی ایک پیشگی جسے کہتے ہیں پیشگی اقدام، پریمپٹیو جو میجر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے امریکہ کو اس کے بعد یہ امکان نہیں رہ گیا کہ میزائل پروگرام رکوانے کے لیے امریکہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا، یعنی اس کو ایک لیور کے طور پر استعمال کرے گا، دباؤ ٹالنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور وہ جو شروع کا حصہ تھا اس میں آپ یہ بات بھی شامل کر لیں کہ پاکستان کو اس وقت امریکی امداد والا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے امداد ایک عرصے سے بند کر رکھی ہے۔ جیسے ہی افغانستان سے اس کا انخلا ہوا تو وہ فنڈ بھی بند ہو گیا، جس کو روکنے کی دھمکی دے کر امریکہ کوئی دباؤ ڈال سکتا تھا، یعنی وہ مالیاتی دباؤ بھی نہیں رہا، کسی حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اس لیے کسی پہلی ترجیحی لسٹ میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ یہ بات حکومت کو پوری تفصیل سے پچھلے ہفتے بتا دی گئی تھی، اور حکومتی حلقوں تک جب یہ بات پہنچی ہے تو عمران خان کو بھی اس بات کی سن گن مل گئی ہوگی، اور مل گئی ہوگی نہیں بلکہ یقیناً مل گئی ہے کہ معاملہ تو کچھ یوں جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ بیان دیا کہ صدر ٹرمپ غیر جانبدار رہیں، یعنی کل کو اگر ٹرمپ برسر اقتدار آنے کے بعد کئی مہینے انتظار کرنے کے بعد بھی پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا جاتا تو عمران خان یا پی ٹی آئی یہ کہہ سکے
کہ جناب ایسا تو ہماری درخواست پر ہوا ہے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ خبردار ہمارے کام میں مداخلت مت کرنا، صرف غیر جانبدار رہنا، تو چنانچہ ٹرمپ نے پھر مداخلت نہیں کی۔ حالانکہ دو باتیں آپ غور کیجئے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایک دعویٰ تھا، اور دعویٰ امکان یا امید کی صورت میں نہیں تھا، یقین کی صورت میں تھا کہ آپ دیکھ لینا، اور یہ دعویٰ پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بھی یہ دعویٰ علل اعلان کیا گیا کہ اگلے ہفتے ٹرمپ کا ٹویٹ آئے گا اور ان کی ٹانگیں کانپ جائیں گی اور یہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ یہ دعویٰ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ اس بات کو گزرے 6 ہفتے ہو گئے، ٹرمپ نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، اور وہ جو ان کے نئے ابو جان ہیں رچرڈ گرینیل صاحب، وہ تقریباً 8-9 دن سے ٹویٹر پر غائب ہیں، ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا عمران خان یا پاکستان کے ایشو پر۔ کل وہ 8-10 دن کی غیر حاضری کے بعد ٹویٹر پر نمودار ہوئے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن اس کا تعلق پاکستان سے بھی نہیں تھا، عمران خان سے بھی نہیں تھا۔ وہ امریکہ میں جو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں کوئی 18 یا 15 افراد ہلاک ہو گئے، کسی نے گاڑی چڑھا دی، کوئی مسلمان ریٹائرڈ مسلمان فوجی تھا امریکی فوج کا، اس نے گاڑی چڑھا دی، تو اس پر ایک رد عمل میں اس نے کہا کہ یہ اسلامی دہشت گردی نہیں ہے، یہ صرف دہشت گردی ہے۔ اچھا بیان ہے، اس بیان کی تعریف ہونی چاہیے، چاہے ڈینیل صاحب جو گرینیل صاحب ہیں جو بھی ہیں، لیکن یہ بیان انہوں نے اچھا دیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی وہ ٹویٹ اس لیے نہیں کیا 8-10 دن کے بہت بزی ہوں گے، نئی حکومت سازی کے حوالے سے بہت سارے کاموں میں بزی ہو گئے، اس لیے ٹویٹ نہیں کر سکے۔ اب جب آئے ہیں تو جب آئیں گے تو کریں گے، لیکن اس بات کی نفی ہو گئی کہ وہ جب انہوں نے 8-10 دن کی غیر حاضری کے بعد ٹویٹر پر دوبارہ سرگرمی شروع کی تو عمران خان یا پاکستان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ وہی ٹویٹ جس کو لے کر یہ پوری پی ٹی آئی پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ناچتی پھرتی تھی، اور سوشل میڈیا پر باقی ملک میں تو ان کی جو ہے طاقت وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں کہا کہ یہ عمران خان کو جو بتایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا، تو اس کا مطلب، اس کی تشریح یہ ہے کہ انہوں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا، کسی کام کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا، اب ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کمیشن والے مطالبے سے خود ہی کیوں ڈری ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک اطلاع پہنچی ہے کہ حکومت نے تسلی کر لی ہے اپنی کہ 12 افراد ہلاک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی مسلسل جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کے 12 افراد ڈی چوک میں فوج کی فائرنگ سے مارے گئے، اور پہلے تو خیر انہوں نے تعداد 276 یا 300 اور اس سے بھی زیادہ پھر ہزاروں کی بات بھی کی۔ اس کے بعد پھر ایک اور ڈرامہ کیا کہ جناب 100 لاشیں فلانے ہسپتال سے غائب کی گئی ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا، کچھ نہیں کرتی، صرف الزام۔ سیاسی پارٹیاں جب الزام لگاتی ہیں تو پریس کانفرنس میں یا جاری شدہ بیان میں وہ اس کا ریفرنس دیتی ہیں کہ ہمارے پاس فلاں ثبوت ہے، ہمارے پاس فلاں ثبوت ہے، اور یہ ہر دور میں ہر سیاسی پارٹی نے یہی کیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی صرف الزام لگاتی ہے، تو لیکن 12 کا جو بیانیہ ہے اس پر وہ پی ٹی آئی اڑی ہوئی ہے۔ تو جو حکومت نے تمام ڈاکومنٹیشن کر لی ہے اور اس کے پاس یہ اطلاع ہے کہ کل ہلاکتیں اس روز جو فوج کی ہوئی تھی، یا فوجی اور رینجر جوانوں کی اور پولیس والوں کی، ان سے ہٹ کر جو آدمی مارے گئے ہیں ان کی کل تعداد 6 ہے، اور ان میں سے 4 حادثات میں مرے ہیں۔ یعنی ایک کارکن وہ تھا جو چھت پر سے نیچے گرا، 1-2 کچلے گئے اور ایک کو ہارٹ اٹیک آیا۔ اس طرح کی رپورٹ ہے حکومت کے پاس۔ 2 افراد کو گولیاں لگی ہیں، صرف 2 افراد کو، اور حکومت نے پی ٹی آئی کو یہ بات، یعنی ایک تو پی ٹی آئی کو یہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر پہلے ہی مل گئی تھی، پھر حکومت نے بھی اس کی باقاعدہ اطلاع دے دی ان کو کہ جناب یہ آپ یہ کمیشن بنانے والا مطالبہ بے شک پیش کر دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ حکومت تو پہلے کہتی تھی کہ کوئی کمیشن نہیں بنے گا، یا اس بات سے، اس مطالبے سے پہلو بچا رہی تھی، تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ تیار ہو گئی ہے۔ تو جناب وہ تیار اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب کمیشن بنے گا تو پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان نے ایک زمانے میں 35 پنکچرز کا غل مچایا تھا
اور چیلنج کیا تھا، میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اس نے بیان دیے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ بس 4 حلقے کھول لو، اگر میں جھوٹا ہوا تو معافی مانگ لوں گا، اور اگر وہ حکومت جھوٹی نکلی تو اسے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں اس دور میں ہوئی تھیں، اور پھر عمران خان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا تھا۔ عمران خان کی مرضی سے تحقیقاتی ٹریبونل نے ان 4 حلقوں کو کھولا، اور ان 4 حلقوں میں مسلم لیگ کے امیدوار جیتے ہوئے پائے گئے، پی ٹی آئی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے کمال بشرمی سے ایک بیان دیا کہ میں معافی کیوں مانگوں، وہ تو ایک سیاسی بیان تھا، یعنی اپنا جھوٹ مان لیا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اس کی ذلت ہونے والی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ بات نوٹ کی یا نہیں کی کہ ماضی میں جس طرح پی ٹی آئی کے بیانیے بہت ہی زیادہ اثر انداز ہو جاتے تھے لوگوں کے ذہن پر بے پناہ پروپیگنڈا مشینری کے بل پر، اس مرتبہ اس کا کوئی دعویٰ قبولیت حاصل نہیں کر پایا۔ الیکشن میں 88 سیٹوں والی بات پر خود پی ٹی آئی کے حامی ہنس پڑتے تھے، اور پھر یہ اس کے بعد بھی اور بھی دعوے سارے اسی طرح، یعنی ان کا پروپیگنڈا بے اثر رہا، اور اب یہ لاشوں والا جو پروپیگنڈا ہے یہ اس کے گلے پڑنے والا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، بہرحال اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ مذاکرات میں کیا بات آگے بڑھتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا بانی چاہتا ہے وہ تو اس مذاکرات کے نتیجے میں نہیں ہونے والا۔ تو جو باقی پی ٹی آئی کی جو قیادت چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ خان صاحب جیل ہی میں رہیں لیکن پارٹی کو کچھ سہولتیں مل جائیں تو وہ مل سکتی ہیں، ان میں پارٹی کی کچھ مزید رہنماؤں کی رہائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ امکان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا کہ رہائیاں ہو جائیں گی، لیکن ان کے ہونے کا امکان بہرحال ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو بیانیے بھی دفن ہو رہے ہیں اور اس کی سیاست کے رستے بھی بند ہو رہے ہیں، ٹرمپ کی آخری امید بھی ان سے چھن گئی ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔